إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. جناب معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے 3 دور بنائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، اس کے 3 دور بنائے. پہلا دور بچپن کا، دوسرا دور جوانی کا، اور تیسرا دور بڑھاپے کا، اور اس کے بعد انسان پھر ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. یہ 3 دور اللہ تعالیٰ نے بنائے. ان تینوں دور کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے. آیت کریمہ اس طریقے سے ہے: اللہ الذی خلقکم اللہ الذی خلقکم
وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقکم من ضعف، تمہیں پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور۔ آپ بٹھاؤ گے وہ گر جائے گا، آپ کھڑا کرو گے اس کو پھر گر جائے گا، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد میں بکری کا بچہ بھاگنے بھی لگتا ہے، دوڑنے بھی لگتا ہے، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں تب جا کر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے۔ یعنی پیدائش کے وقت میں وہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، ایک جانور سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ پیدائش یہ ہے انسان کی، اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ خود سے کھا بھی نہیں سکتا، خود سے چل بھی نہیں سکتا، پہن بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے کہ کھا بھی نہیں سکتے، پہن بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اتنا کمزور ہوتا ہے انسان جب اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ بھوک لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، سردی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، گرمی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، بدن میں بخار ہے بتا نہیں سکتے، بدن کے اندر درد ہے بتا نہیں سکتے۔ کوئی ہمارے پاس میں حالت نہیں بتانے کی، ایک ہی حالت ہے، بھوک لگ رہی ہے تو رو رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے تو رو رہے ہیں، اگر بدن میں درد ہے تو رو رہے ہیں، بخار ہے تو رو رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے تو رو رہے ہیں، گرمی لگ رہی ہے تو رو رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک ہی علاج کہ رو، بس روتا ہے انسان، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان روتا کب ہے؟ جب وہ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو روتا ہے۔ جب تک انسان کے بدن میں طاقت ہے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی اس کے اندر طاقت اور اس کے اندر حوصلہ موجود ہے، اس وقت تک انسان تھک ہار کر بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اب مجھ سے پریشانی دور نہیں ہوگی، اب مجھ سے میری یہ حالت دور نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب اپنی عاجزی کے لاسٹ اور انتہا پر پہنچ جاتا ہے تب انسان روتا ہے۔ اور انسان جب پیدا ہوا تو صرف رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنی عاجزی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، اپنی کمزوری کی انتہا پر ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ بھوک لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، سردی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے،
گرمی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، بدن میں درد ہے بتا نہیں سکتے، بخار ہے بتا نہیں سکتے، ایک ہی طریقہ ہے کہ رونا شروع کر دو۔ جب یہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہوگی اس لیے رو رہا ہے، ابھی میرے بچے کو سردی لگ رہی ہوگی اس لیے رو رہا ہے، ابھی اس کو گرمی لگ رہی ہوگی اس لیے رو رہا ہے، ابھی اس کے بدن میں درد ہے شاید اس لیے رو رہا ہے، ابھی اس کو بخار ہے اس وجہ سے رو رہا ہے، ابھی اسے پیاس لگ رہی ہے اس وجہ سے رو رہا ہے۔ تمہارے رونے کو دیکھ کر ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن تم اپنے آپ سے تو بتا بھی نہیں سکتے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، اتنے کمزور۔ لیکن یہ کمزوری کا دور دھیمے دھیمے کر کے ختم ہوتا ہے۔ یہ پنکھا بند ہو جائے گا، اسے بند کر دیجیے۔ یہ دھیمے دھیمے دور ختم ہو جاتا ہے، انسان اب دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف جا رہا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف جا رہا ہے، دھیمے دھیمے کر کے اب یہ بڑا ہو رہا ہے۔ وہی انسان جو کچھ دنوں پہلے تک بھاگ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اب یہ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، بھاگ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، اب یہ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف جا رہا ہے، بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہیں پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، لیکن یہ کمزوری کا دور تمہاری اوپر بہت دنوں تک نہیں رہتا، اب اس کمزوری سے اٹھا کر ہم تمہیں طاقت کی طرف لے جا رہے ہیں، اب یہ تمہارے طاقت کا دور ہے، بدن کے اندر طاقت آ گئی، بدن کے اندر خون بھی گردش کر رہا ہے، بدن کے اندر گرم گرم خون بھی دوڑ رہا ہے، اور چہرے کے اوپر بھی کالے بال، سر کے اوپر بھی کالے بال، انسان جوانی کی طرف جا رہا ہے، بدن کے اندر طاقت آ گئی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو گئی ہیں، وہی انسان جو کبھی چل نہیں سکتا تھا، وہی انسان جو کبھی خود سے بیٹھ نہیں سکتا تھا، آج کئی کلومیٹر تک چلا جاتا ہے، کئی کلومیٹر تک اگر بھاگنے کی دوڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ بھی چل لیتا ہے، بھاگ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جوان ہو گیا، اب یہ کمزوری سے طاقت کی طرف چلا گیا۔ بعض نوجوانوں کو دیکھو اپنی جوانی کی نشے میں محلے میں جب نکلیں گے تو اس طریقے سے باہر نکلتے ہیں کہ کسی نے اگر ان کی طرف گھور کر دیکھ لیا تو ان سے لڑائی کر رہے ہیں، کسی نے کچھ بول دیا تو ان سے لڑائی کر رہے ہیں، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ اکڑ یہ گھمنڈ اپنی جوانی اور اپنی طاقت کے اوپر۔ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ جوانی کا نشہ، بڑوں کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں، بزرگوں کو بزرگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھ رہے ہیں، الگ ہی جوانی کے نشے کے اندر مبتلا ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اپنے آگے۔ لیکن جس طریقے سے بچپنا بہت دنوں تک نہیں رہا تھا، اسی طریقے سے یہ جوانی بھی بہت دنوں تک نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ تیسرا دور کیسے آتا ہے؟ فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، جس طریقے سے ہم اس کو کمزوری سے طاقت کی طرف لے گئے تھے، بچپن سے جوانی کی طرف لے گئے تھے، اب اس کے بعد ہم اس کو اس طاقت سے بڑھاپے کی طرف لے کے آ رہے ہیں، کمزوری کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اس جوانی سے اس کو بڑھاپے کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ وہی انسان
جو کئی کلومیٹر تک چل لیتا تھا، وہی انسان جو کئی کلومیٹر تک دوڑ بھی لیتا تھا، آج اس انسان کا حال یہ ہے، وہی انسان جس کے چہرے پر، جس کے سر پر کالے بال نظر آتے تھے، آج اس انسان کا یہ حال ہے کہ چہرے پر بھی اس کے سفید بال ہو گئے ہیں اور اس کے سر کے اوپر بھی سفید بال نکل آئے ہیں، سفید بال ہو گئے ہیں۔ اور یہی انسان جو کئی کلومیٹر تک چل لیا کرتا تھا، آج جب اس کے چلنے کی باری آتی ہے تو اپنے گھر سے یہ مسجد تک نہیں جا پاتا ہے۔ اگر یہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف بھی جاتا ہے تو آج اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ کمزوری آ گئی، ہل کر چل رہا ہے، ڈنڈا پکڑ کر، لاٹھی پکڑ کے چل رہا ہے، دوڑ تو بالکل ہی نہیں سکتا۔ چلنے کی بھی باری آئے تو مسجد تک چلتے میں بیچ میں کئی جگہ پر رک کر جاتا ہے۔ کون انسان؟ وہی جب جوان تھا تو کہتا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آج جب بڑھاپا آیا، وہی انسان جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اسپتال کے بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور محتاجگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہی انسان جو کبھی اپنے کام خود سے کیا کرتا تھا، آج یہ ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو بڑھاپے میں کوئی اس کو پانی پلانے والا موجود نہیں، کھانا دینے والا موجود نہیں، دوا دینے والا موجود نہیں، پاخانہ پیشاب کرانے والا کوئی اس کا موجود نہیں ہے۔ آج اس حالت میں پہنچ گیا۔ تو یہ تین دور ہیں، پہلا دور بچپن کا، دوسرا جوانی کا، تیسرا بڑھاپے کا۔ تین دور۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا دور کمزوری کا، دوسرا دور طاقت کا، پھر تیسرا دور کمزوری کا۔ میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ ان تینوں دوروں میں سے کون سا دور بہترین ہے انسان کی زندگی کا؟ پہلا کمزوری کا، دوسرا طاقت کا، تیسرا پھر کمزوری کا۔ ان تینوں میں سے کون سا دور بہترین ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا وہ دور بہترین ہے جو طاقت کا دور ہے۔ وہ تھوڑی کہ پیشاب کر کے اسی کے اندر لوٹ رہے ہیں، ماں نہ ہٹاتی تو پیشابی کے اندر پڑے رہتے۔ اور نہ یہ دور بہتر ہو سکتا ہے کہ اسپتال کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور دواؤں کے ذریعے سے انسان زندہ ہے اور مشینوں کے ذریعے سے انسان زندہ ہے۔ یہ دور بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو بہترین دور وہ ہے جو جوانی کا دور ہے۔ کمزوری کے بعد طاقت اور طاقت کے بعد پھر کمزوری۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، یہ جو دو کمزوری کے دور ہیں تو اس میں یہ جو بڑھاپے والا کمزوری کا دور ہے یہ تو بالکل بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ بچپن کا ہے، کمزوری کا دور ہے، لیکن اس بچپن کے بعد امید ہے کہ انسان جب بڑا ہوگا تو طاقتور بن جائے گا، لیکن بڑھاپے میں جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کے بعد تو یہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی طاقت آئے گی، کیونکہ یہ تو لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ تو بہترین دور جوانی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین دور قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تین دور ہی اللہ نے کیوں بنائے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کے اندر دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء۔ اللہ فرماتا ہے میں جو چاہوں پیدا کروں، میں جتنے دور چاہوں بناؤں۔ وہ اللہ ہے، وہ جتنے چاہے دور بنا سکتا ہے، وہ جتنے چاہے دور بنائے، جس طریقے سے چاہے بنائے۔ کون ہے اسے سوال کرنے والا؟ کون ہے اسے روکنے والا؟ کون ہے اسے ٹوکنے والا؟ کون ہے اسے مشورے دینے والا؟ فرمایا یخلق ما یشاء۔ اگر کوئی مشورہ دینے والا آ بھی جائے، کوئی ٹوکنے والا آ بھی جائے، کوئی روکنے والا آ بھی جائے، کوئی اعتراض کرنے والا پیدا ہو جائے، کوئی اعتراض کرنے والا کھڑا بھی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کو اس سے کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، میں تمہارا رب ہوں، میں جس طریقے سے بھی چاہوں پیدا کرو، میں جس طریقے سے بھی چاہوں تمہاری زندگی کے دور بناؤں۔ یخلق ما یشاء، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ جیسے چاہے بنائے، جس طریقے سے چاہے زندگیاں بنائے ہماری، اس سے کون سوال کرنے والا؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ،
کیونکہ اللہ جاننے والا بھی ہے، طاقت رکھنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اور وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ جو بھی بنائے گا اس پر پورا کنٹرول ہے، پروردگار کا پورا کنٹرول ہے اس پروردگار کا۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 دور بنائے، اس میں سے سب سے بہترین دور جوانی کا دور ہے۔ تو آج اسی جو بہترین دور ہے، اسی بہترین دور کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں، جوانی کے تعلق سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت جتنی بڑی ہے، قیامت کے دن اس نعمت کا سوال بھی اللہ تعالیٰ اسی حساب سے کرے گا۔ چھوٹی نعمت ہے، چھوٹا سا سوال جلدی سے چھوڑ دیا، بڑی نعمت ہے، بڑا سوال، تو جتنی بڑی نعمت اتنے بڑے سوال۔ اب ان تینوں دوروں کے اندر جوانی، بڑھاپا، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، ان تینوں دور میں سب سے بڑا دور اور سب سے بڑی نعمت جوانی کی نعمت ہے، تو قیامت کے دن سوال بھی اس تعلق سے بڑا سخت کیا جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ او نوجوانوں غور سے سنو، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے کوئی انسان، ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا، کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا، اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کے جواب جب تک نہ دے دو پیر ہلا نہیں سکتے۔ پیروں کو ہلانا جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ پیر ہلانا اور پیر ہٹانا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ پیر ہٹانا اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہاں سے ہٹ کر آپ دوسری جگہ آ گئے، یہ ہے ہٹانا۔ اور ہلانا یہ ہے کہ آپ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن کھڑے کھڑے آپ تھک گئے ہیں، تو کبھی سیدھے پیر کے اوپر آپ نے وزن زیادہ دے دیا اور الٹے پیر کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد میں الٹے پیر کے اوپر وزن زیادہ دے دیا اور سیدھے پیر کو ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ تھکن کا احساس کم ہو، اس کو کہتے ہیں ہلانا۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو رمضان کے مہینے میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں دیکھ لینا، امام صاحب جب تراویح کی نماز میں لمبی قرات کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی حضرات کبھی یوں کھڑے ہوئے، کبھی یوں کھڑے ہیں، کبھی اس والے پیر پہ زور دے رہے ہیں، کبھی برابر والے پیر پہ زور دے رہے ہیں، اور کچھ تو الحمدللہ اتنے بڑھیا ہوتے ہیں کہ وہ پیروں پہ زور دینے کے بجائے برابر والے کے اوپر یوں زور دے دیتے ہیں، اپنا وزن بھی برابر والے پہ ڈال دیا یوں۔ تو یہ ہے، کھڑے تو آپ اپنی جگہ ہیں لیکن پیروں کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہٹانا تو بہت بڑی بات ہے، ہلا بھی نہیں سکتے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ اس وقت تک اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے۔ اے اللہ کے نبی، وہ کون سے 5 سوال ہیں جو قیامت کے دن کے اندر 50,000 برس کے برابر جو دن ہوگا اور سورج بھی 1 میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، سارے انسان وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی ذرا مجھے یہ بتائیے کہ وہ 5 سوال کون سے ہوں گے جو ہر انسان کو دینا ہوں گے، ہر انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سوال اللہ تعالیٰ
होगा जो उससे पूछेगा वो होगा अन उमरिही फीमा अफना। ओ मेरे बंदे बता, ओ इंसान जरा मुझे ये बता कि तू अपनी उम्र कहां गुजार के आया, कहां पे गुजारी है तूने उम्र? पहला सवाल, अपनी उम्र कहां पे गुजारी? ऐ अल्लाह कैसे जवाब देना होगा? बचपना कहां गुजारा, जवानी कहां गुजारी, बुढ़ापा कहां गुजारा? हाँ सब बता। ऐ अल्लाह ये भी बताना होगा मैंने फला वक्त में फला काम किया था, फला वक्त में फला जगह गया था, फला वक्त में मैंने फला जगह पर ये टाइम गुजारा था। हाँ ये भी बता। ऐ अल्लाह सारी चीजें बताऊं कहां? सब बता। का परवरदिगार एक एक चीज बताना पड़ेगी। फरमाया हाँ तेरी एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा, तेरी एक एक सांस का आज हिसाब होगा। तूने अपनी इन पलकों को, आंखों की इन पलकों को उठाया फिर गिराया, फिर उठाया और फिर गिराया, इस एक एक झपकी का भी तुझसे हिसाब लिया जाएगा, तेरी एक एक सांस का भी तुझसे हिसाब लिया जाएगा। बताइए अपनी जिंदगी कहां गुजार के आया है? आज तेरे एक एक घंटे का, हर हर घंटे का हिसाब लिया जाएगा। घंटों के अंदर पाए जाने वाले एक एक मिनट का तुझसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक मिनट के अंदर पाए जाने वाले एक एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा। ऐ अल्लाह क्या हर चीज का हिसाब होगा? फरमाया हाँ अगर तूने 60 साल की जिंदगी गुजारी है तब भी अपने 60 साल की जिंदगी में जितनी सांसें तूने ली है हर एक सांस का हिसाब आज तुझसे लिया जाएगा। ओ मेरे परवरदिगार ये तो बड़ा ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक सवाल है, ये तो बहुत बड़ा हिसाब है। फरमाया हाँ हाँ अन उमरिही फीमा अफना, बता तूने अपनी उम्र कहां गुजारी है? एक एक चीज का हिसाब, पैदाइश से लेके आखिरी सांस तक का हिसाब दे, एक एक सेकंड का हिसाब दे। अल्लाह बचपना तो मुझे पता ही नहीं चला कि कहां चला गया, और जब जवान हुए तो जवानी के नशे में शराब और जवानी के नशे में मस्त थे। परवरदिगार बुढ़ापा आ गया, चेहरे के ऊपर सफेद दाढ़ी हो गई और मेरे सर के ऊपर भी सफेद बाल निकल आए। परवरदिगार हड्डियां भी कमजोर हो गई, खून का दौरान भी हल्का पड़ गया। अल्लाह बदन की हड्डियां भी कमजोर होने लगी और खून भी मेरा ठंडा पड़ने लगा। लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ये तौफीक न हुई कि मैं तेरे पास में आऊं, अल्लाह तेरे दरबार में आऊं, अल्लाह तेरे दीन की तरफ आऊं, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। परवरदिगार मेरे बुढ़ापा आने के बावजूद भी अगर लोगों को मुझे तलाश करना होता था तो मस्जिद के बजाय मैं लोगों के होटलों पर बैठा हुआ मिलता था, मैं चौराहों पर बैठा हुआ मिलता था, मैं रास्तों पर तो मिल जाता था लेकिन मस्जिद आना मुझे नसीब ना होता था। आप देखें कितने बूढ़े ऐसे हैं, आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो नमाज पढ़ने लगता है, लेकिन मैंने कितने बूढ़े ऐसे देखे हैं जो नमाज पढ़ना तो छोड़ो, ऐसी होटल में बैठकर चाय पीना पसंद करते हैं जिस होटल में टीवी लगी हुई हो। और मैंने खुद देखा ऐसे ऐसे बूढ़ों को मैं जानता हूं कि होटल में टीवी लगी हुई है और रिमोट के चक्कर में आपस में 2 बूढ़े 3 बूढ़े लड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहा है मुझे रिमोट दे मैं अपने हिसाब का चैनल लगाता हूं, वो कह रहा है मुझे रिमोट दे मैं अपने हिसाब का चैनल लगाता हूं, मैं ये देखूंगा, वो कह रहा है ना मैं ये देखूंगा, मैं ये देखूंगा। मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है। मेरे बुजुर्गों, ये आपकी जो उम्र है ना, यह अपने जवानों को समझाने की है, नौजवानों को समझाने की है, अपने जिंदगी के अच्छे और कड़वे और सच्चे और तल्ख जितने भी तजर्बे हैं वो लोगों को बताने की है, उनको समझाने की है, उनको गाइडलाइन करने की है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने सगे बच्चों को भी नहीं समझाते। ये हमारी हालत है। तो ये सवाल आसान नहीं है, सवाल बड़ा मुश्किल है, याद रखिएगा। तो पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, उम्र कहां गुजारी? एक
ایک ایک سیکنڈ کا حساب. اس کے بعد دوسرا سوال. وقت میرا ختم ہو رہا ہے, میں بڑی جلدی سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. دوسرا سوال ہوگا, نوجوانوں غور سے سنو. اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اے نوجوانوں, اگر یہ سوال سمجھ گئے تو سمجھ لو کہ آج آپ کا جلسے میں آنا کامیاب ہو گیا. دوسرا سوال ہے جو بڑا ہی اہم سوال ہے. پہلا سوال تو تھا کہ عمر کہاں پہ گزاری ہے. دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. او میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری. او نوجوان ساتھیوں, او میرے جوان ساتھیوں, نوجوانوں غور سے سن لو. او میرے نوجوان ساتھیوں غور سے سنو اس سوال کو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال پوچھا جائے گا وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. او اللہ کے بندو, اگر اس سوال کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کر لو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اے میرے پروردگار, ابھی تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اپنی عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے. اے اللہ, عمر کے اندر تو بچپنا بھی آ گیا تھا, جوانی بھی آ گئی تھی, بڑھاپا بھی آ گیا تھا, میری پوری زندگی اس سوال کے اندر آ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی دوسرا سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. دوستو, جوانی اتنی اہم چیز ہے, اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب پہلا سوال پوچھ لیا گیا کہ عمر کہاں گزاری, بتاؤ اس عمر کے اندر تو جوانی بھی آ گئی, بچپنا بھی آ گیا, بڑھاپا بھی آ گیا, زندگی کے تینوں دور اس کے اندر آ گئے. اس کے باوجود بھی اللہ کی نظر میں جوانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سوال پوچھے جانے کے باوجود بھی دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. بتا تو نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری ہے. جوانی کہاں گزار کے آئے ہو. ٹھیک ہے, میں نے ایک سوال تم سے پوچھ لیا تھا کہ پوری عمر کہاں گزاری, بچپن, جوانی, بڑھاپا, لیکن الگ سے جوانی کے بارے میں, جو جوانی کا جو الگ سے ایک پیریڈ ہے, ایک ٹائم ہے, 20 سال کا, 30 سال کا, 25 سال کا, جو بھی ایک ٹائم ہے, اس ٹائم کو, اس جوانی کے اس ٹائم کو تم نے کہاں پر گزارا. یہ الگ سے سوال ہے, تو یہ الگ سے جواب بھی دینا پڑے گا آپ کو. جوانی اتنی اہم چیز ہے. تو میں یہاں تک پہنچا ہوں, آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جوانی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین آپ سے الگ سے پوچھے گا. میں اپنی بات کو بڑی جلدی سے سمیٹتا ہوں اور ایک آخری بات بتا کے آپ کو ختم کر رہا ہوں. موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, اسی تعلق سے کچھ باتیں آگے بھی بتائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو کیسی جوانی پسند ہے. فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. اللہ کو ایسی جوانی پسند ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے. جوان تو ہے اور دھیمے دھیمے کر کے سبھی جوان ہوتے ہیں, پھر بعد میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ کو کیسے جوان پسند ہے, کیسی جوانی اللہ کو پسند ہے, جو اللہ کی عبادت میں گزرے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اپنی جوانی کو, اپنی ساری زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ, لیکن خاص طور سے یہ جو جوانی کا پیریڈ ہے اس کو اللہ کی عبادت میں گزارو. نمازی بن جاؤ, قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ, اچھے اخلاق والے بن جاؤ, ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. موقع ملے گا تو یہ دوسری رات کا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں ان باتوں کو لے کر آئیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت الشیخ فضل الرحمان سراجی حفظہ اللہ جو آپ کے بیچ